السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ بخاری۔ احسن اوپن اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج آپ بفضل اللہ الرائد فی تجوید القرآن کا چھٹا درس سماعت فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے درس میں ہم حروف شمسی اور حروف قمری کے احکامات دیکھیں گے، یعنی لام یعنی الف لام یا لام تعریف کے جو احکامات ہیں، اس کا ایک حکم اظہار کا ہے اور دوسرا ادغام کا۔ تو عمومی طور ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار والے قاعدے کو یا اظہار میں جو حروف پائے جاتے ہیں انہیں حروف قمری کا نام دیا جاتا ہے، اور ادغام جن حروف میں ہوتا ہے تو انہیں حروف شمسی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے جو ہے یہاں حکم اللام یعنی الف اور لام جو ہے اس کا حکم ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 28 آپ دیکھ لیجئے۔ لام یعنی الف لام ہی لام التعریف ولہا حالتان، کہ یہ لام جو ہے یا الف لام جو ہے یہ لام تعریف ہے۔ اصل میں یہ لام تعریف ہے، اور اس لام تعریف کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت ہے الاظہار اور دوسری ہے الادغام۔ اس کی ایک حالت اظہار کی حالت ہے اور دوسری حالت ادغام کی حالت ہے۔ پھر یہاں الحالت الاولی الاظہار، پہلی حالت جو ہے اسلام تعریف کی وہ اظہار کی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے یہ اظہار کہاں اور کس صورت اور کن حروف میں ہوتا ہے۔ وَيَكُونُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ لَام حرف من حروف الاربعة عشر الآتية وهي، فرماتے ہیں وَيَكُونُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ لام، جب یہ لام جو ہے یعنی الف لام جو ہے اگر اس کے بعد ان آنے والے 14 حروف میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے تو اس وقت یہ اظہار کا قاعدہ پایا جاتا ہے۔ وہ 14 حروف درج ذیل ہیں: الحمزہ، الباء، الغین، الحاء، الجیم، الکاف، الواو، الخاء، الفاء، العین، القاف، الیاء، المیم، الہا۔ ہم انہیں حمزہ، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم اور ہا اس اعتبار سے بھی ہم اسے پڑھ سکتے، ان حروف کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْحُرُوفُ مَجْمُوعَةٌ فِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ابْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيمَهُ۔ صاحب کتاب نے یہاں پھر چند الفاظ کے ذریعے سے ان 14 حروف کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ پڑھنے والے یا سیکھنے والے انہیں آسانی سے یاد رکھ سکیں۔ یعنی یہ جو یہاں ہے ابغی، الف با غین، حجک، حا جیم کاف، وخفا خفا، پھر عقیمہ، عین قاف یا میم اور ہا، یہ 14 حروف بنتے ہیں جو حروف ابھی ہم نے یہاں پڑھے۔ یعنی یہ 14 حروف جو ہیں یہ لام تعریف کے بعد جب ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، وہاں اظہار ہوگا۔ یعنی وہاں جو ہے جیسے ہم اس کی مثالیں ابھی آگے پڑھیں گے تو مثالوں سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے یہ مجموعہ ہے ان 14 حروف کا۔ یہ حروف جب ہم ابغ حج کا وخف عقیمہ، یہ مجموعہ یا یہ عبارت جب ہم یاد رکھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ 14 حروف جو ہیں یہاں اظہار کے یہ ہمیں بآسانی یاد رہیں گے۔ اب ہم مثالوں کے ذریعے سے ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امثلہ علی اظہار لام، یہ لام تعریف کا جو اظہار ہے اس کی مثالیں ہیں۔ یہاں ایک حسب روایت یہاں بھی ایک ٹیبل ہے اور اس میں 14 حروف کے لیے 14 مثالیں صاحب کتاب نے دی ہیں۔ مثلا الابرار،
یہاں حمزہ ہے، یعنی یہاں جو الف لام ہے، لام کے بعد حمزہ ہے. اس کے بعد دوسری مثال البلد، یہاں لام کے بعد با ہے. پھر الغفور، یہاں لام کے بعد غین ہے. بالکل باقی مثالوں پہ بھی جب ہم غور کرتے ہیں، یہاں الف اور لام کے بعد جتنے بھی حروف ہیں یہ وہی حروف ہیں، حروف اظہار، جن کا مجموع ہے ابغی حجک وخف عقیمہ. تو یہاں کیا ہوگا جب ہم پڑھیں گے الابرار، الابرار، تو یہاں اظہار ہوگا البلد، الغفور، الحکیم، الجلال، الکتاب، الودود. تو یہاں جو ہے اظہار ہوگا. یہاں اس لام کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور باقی مثالوں میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد مزید فرماتے ہیں الشرح و توضیح، مزید کچھ شرح اور وضاحت. من الأمثلة السابقة يتبين لك أن لام ألف لام إذا وقع بعدها حرف من حروف الأربعة عشر السابق. یہ جو ہے یہاں من الامثلۃ السابقہ، یعنی یہ جو سابقہ مثالیں ہیں، ان مثالوں کے ذریعے سے یہ بات واضح کی گئی ہے آپ کے لیے کہ یہ جو لام ہے یا لام تعریف جو ہے، اذا وقع بعدها حرف من حروف الاربعۃ عشر، جب اس لام تعریف کے بعد یہ 14 حروف جن کا ابھی ذکر ہوا ہے، ان صاحب کا ذکر شدہ یعنی مذکورہ 14 حروف میں سے اگر کوئی بھی حروف لام تعریف کے بعد آ جاتا ہے، تظہر فی اللفظ ولا تدغم، تو یہاں وہاں جو ہے اس لفظ میں اظہار ہوگا، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے اظہار ہوگا. ولا تدغم یعنی ادغام نہیں کیا جائے گا، یا ولا تدغم وہاں ادغام نہیں ہوگا. ویسمى هذا الاظہار، اور اس اظہار کو جو ہے کیا نام دیا گیا ہے؟ اظہارا قمریا، اس اظہار کو اظہار قمری کہا گیا ہے. جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں القمر، القمر، یہاں چونکہ لام تعریف کے بعد قاف ہے، اور قاف جو ہے یہ اظہار والے حروف میں سے ہے، تو اب یہاں جیسے ہم القمر ہے، القمر کی طرح ہم باقی جگہ بھی پڑھیں گے جب لام تعریف کے بعد اظہار والے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا. تو یہاں ہمیں ظاہر کر کے پڑھنا ہے بغیر ادغام کے. پھر یہاں بھی صاحب کتاب نے 2 اشعار کے ذریعے سے اس حکم کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں جو ہے اس کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے، اور پھر یہ جو 14 حروف ہے اظہار کے، ان کا مجموعہ بھی بیان کیا گیا ہے. یعنی لام الحالان للام الحالان قبل الأحرف أولهما إظهارها فلتعرف قبل 14 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقیمه. پھر جو ہے لام تعریف کی دوسری حالت یا دوسرا حکم یہاں صاحب کتاب نے بیان کیا ہے، وہ ہے الحالۃ الثانیہ، یعنی اس کی جو دوسری حالت ہے وہ ہے الادغام، یعنی ادغام مدغم کرنا. وَيَكُونُ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ لام ألف لام حرف من حروف الأربعة عشر الآتية وهي، فرماتے ہیں جب لام تعریف کے بعد آنے والے 14 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا، اور وہ حروف یہ ہیں الطاء، الثاء، الصاد، الطاء، الثاء، الصاد، الراء، التاء، الضاد، الذال، النون، الدال، السين، الظاء، الزاء، الشين، اللام. تو یہاں بھی ہم طا، ثا، صاد، را، تا، ضاد، ذال، نون، دال، سین، ظا، زا، شین اور لام پڑھ سکتے ہیں. یہ سارے حروف جو ہیں یہ جو ہے ادغام والے حروف کہلاتے ہیں. انہیں حروف شمسی کہا جاتا ہے. یعنی اگر لام تعریف کے بعد ان حروف میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو وہاں پہ جو ہے جو قاعدہ پایا جاتا ہے اس قاعدے کو ادغام کہا جاتا ہے، ادغام شمسی. وہ ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے.
यहाँ भी इन हरूफ का मजमूआ इन्होंने बयान किया है। ये जो है वही मजमूअतुन फ़ी अवाइल कलिमात हाज़िल बैत, यानी ये जो शेर है, इस शेर में हमें देखना है ये शेर के सारे हरूफ जो है यहाँ हरूफ इदगाम नहीं है, बल्कि हर लफ्ज़ का पहला हरूफ हम लेंगे। तो हर लफ्ज़ का पहला हरूफ जो है जब हम उन्हें पढ़ेंगे, गौर से देखेंगे, गिनेंगे, तो ये बिल्कुल वही 14 हरूफ बनते हैं जो यहाँ साहिब किताब ने इदगाम के हरूफ बयान किए हैं। फिर गुज़िश्ता मिसाल की तरह यहाँ भी अब इदगाम इदगाम लाम, यानी लाम तारिफ के बाद अगर हरूफ इदगाम में से कोई हरूफ आ जाए, तो मिसालों के साथ उस इदगाम को या हुक्म को समझाने की कोशिश फरमाई। अब हम मिसालों पे गौर करते हैं। यहाँ मिसालें हैं, फिर वो हरूफ हैं जिनकी वजह से यहाँ इदगाम होगा। फिर यहाँ भी मिसालें हैं, कुरान के चंद अल्फाज हैं। फिर यहाँ वो हरूफ अलग किए गए हैं जिन्हें हम हरूफ इदगाम कहेंगे और जिनकी वजह से यहाँ इदगाम होगा। जैसे वहाँ यहाँ हम देखें, वाव है पहले, फिर अलिफ है, फिर लाम है। लेकिन इससे पहले जब हमने अलिफ लाम देखा तो वहाँ जो है लाम, उस पे जज़म लगती है, वो लाम पढ़ने में आता है, वहाँ इज़हार होता है, वहाँ इदगाम होता है, वहाँ इज़हार होता है, जबकि यहाँ पे इदगाम होता है। ये यहाँ ये लाम, अलिफ और लाम पढ़ने में नहीं आएगा, बल्कि अगला जो हुरूफ होगा जो है वो उसमें इदगाम होगा। जैसे वत्तूर, यहाँ वल्तूर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि यहाँ वत्तूर पढ़ा जाएगा, यानी यहाँ इदगाम होगा। वहाँ लाम में इजहार होगा, जबकि यहाँ लाम में इदगाम होगा। वत्तूर वस्समरात अस्सादिकीन अर्रहीम अत्ताइबून वद्दुहा वज़्ज़ारियात। इसी तरीके से इन अल्फाज ये जो बाकी अल्फाज हैं, तो इन अल्फाज में भी दरअसल लाम तारिफ के बाद वही हरूफ हैं जिन्हें हरूफ इदगाम कहा गया है। यानी अगर हम अलिफ और लाम यानी लाम तारीफ के बाद इन 14 हरूफ में से कोई भी हरूफ देखेंगे, वहाँ अलिफ और लाम जो है पढ़ने में नहीं आएगा, बल्कि लाम के बाद जो हरूफ होगा डायरेक्ट उसके साथ जो है जो पहला मुतहर्रिक हरूफ होगा, जैसे वत्तूर, यहाँ वाव मुतहर्रिक है, वाव को डायरेक्ट तौ के साथ मिलाया जाएगा। वसमारात में वाव को सा के साथ, और यहाँ अस्सादिकीन यहाँ अलिफ को साद के साथ, और लाम किसी भी जगह यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, तो यूँ यहाँ इदगाम होगा। यहाँ भी फिर शरह और तौज़ीह है। मिनल अम्सिलति साबिक़तिल मुबय्यिनह फिल जदवल यतबय्यनु लक अन्न लाम इज़ा वक़अ बअदहा हर्फ़ मिनल हुरूफ़िल अर्बअति अशर तुदग़म फ़ी बिमअना अन्नहु ला यकूनु लहा अथरुन फिल लफ़्ज़ि व युसम्मा हाज़ल इदगाम इदगामन शमसिय्यन। यहाँ भी जो है इन मिसालों के ज़रिए से, साबिक़ा मिसालों के ज़रिए से साहिब किताब ने ये बात इस टेबल के ज़रिए से वाज़ह की हमारे लिए, आपके लिए, कि ये जो लाम है, लाम तारीफ जो है, जब इसके बाद 14 यानी जो है इदगाम के हरूफ हैं, जब इनमें से कोई भी हरूफ लाम तारीफ के बाद आ जाए, तो तुदगम फी, वहाँ जो है इदगाम किया जाएगा, ये मुदगम किए जाएंगे। बिमाना अन्नहु ला यकुनु लहा अथरुन फिल लफ्ज़, यानी यहाँ हमें ये भी समझना है कि बिमाना, यानी इसका मतलब ये है कि दैट मीन्स कि यहाँ अन्नहु ला यकुनु लहा असरुन फिल लफ्ज़, यानी लफ्ज़ी तौर कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा लफ्ज़ पे। व युसम्मा हाज़ल इदगाम, और ये इदगाम जो है इसे इदगामन शमसियन, इदगाम शमसी का नाम दिया गया है। फिर यहाँ भी साहिब किताब ने दो अशार के ज़रिए से इस दूसरे हुक्म को, इजहार वाले ये इदगाम वाले हुक्म को समेटने की कोशिश की, और फिर उन हरूफ को भी दूसरे शेर में बयान किया। दूसरे शेर में जो अल्फाज हैं, हर लफ्ज़ का पहला जो हरूफ है, उन हरूफ को जब हम गिनते हैं तो बिल्कुल ये वही हरूफ हैं जिन्हें यहाँ साहिब किताब ने जो है इदगाम वाले हरूफ कहा है। यानी हरूफ इदगाम लाम तारीफ के बाद अगर इनमें से कोई भी हरूफ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा, यानी
ثانيهما إدغامها في 24 أيضا ورمزها فاعتب ثم سل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء الظن زر شریفا للکرم. یوں ہم نے آج کے درس میں لام تعریف کے 2 حکم پڑھے. ایک تو اظہار کا حکم پڑھا اور ایک ادغام کا حکم پڑھا. اللہ تعالیٰ اس درس کو بھی ہمارے میزان حسنات میں شامل فرمائے، اسے ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، ہم سب کے لیے قرآن سیکھنا اور سکھانا آسان بنائے اور یہ عمل خالصۃ وجہ اللہ بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم سیکھنے اور سکھانے کی مزید توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.